اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا، کیونکہ والدین ہی ذریعہ بنے ہمارے اس دنیا میں آنے کا۔ پھر والدین نے بچپن میں دیکھیں کس طرح ہماری پرورش کی، ہمیں پالا۔ پھر ہمیں دعا بھی سکھا دی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ بچپن میں دیکھیں کہ والدین بچے پر کتنے رحیم ہوتے ہیں کہ اگر بچے کا جو بستر ہے وہ بھیگا ہوا ہے تو اس کو سکھاتے ہیں، اور اگر رات کو وہ بستر بھیگ جائے تو بچے کو سوکھی جگہ پر ماں سلا دیتی ہے اور خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی والدین کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں والدین کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جن کے والدین زندہ ہیں انہیں تو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی ان کی قدر کر لیں، تاکہ ان کے جانے کے بعد انسان کو کسی قسم کا کوئی شرمندگی کا موقع نہ ملے کہ میں اپنے والدین کے لیے وہ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگ اسی دنیا میں ایسے ہیں، وہ مسلم بھی ہیں اور بعض لوگ غیر مسلم بھی ہیں، جو والدین کے ساتھ بہت احسان کرتے ہیں، اس لیول تک کا احسان کر جاتے ہیں کہ وہ اپنی جیب سے بڑھ کر والدین کی خواہشات پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان کی جیب میں 1000 روپے ہے لیکن والدین کے لیے وہ 2000 کی چیز پسند کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اسپیشلی ذکر کیا ان لوگوں کا، ان کا یعنی اپنے والدین کا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا کہ والدہ کے بعد بھی میں پوچھوں کہ والدہ کے بعد میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا پھر تمہاری والدہ۔ چوتھی دفعہ پوچھا کہ آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ یعنی 100 میں سے 75% حسن سلوک کی حقدار ماں ہے اور 25% والد ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ یعنی اچھا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اللہ کے راستے میں جہاد والدین کے بعد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ بوڑھے گھر پر پڑے ہیں اور آپ نکل رہے ہیں جہاد پہ، آپ جا رہے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ، آپ جا رہے ہیں درس میں، آپ کی والدہ گھر پہ بیمار پڑی ہے اور آپ جا رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ درس سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے پرائیورٹی ہے جو دین اسلام نے دی ہے وہ والدین کو دی، والدین کی یہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار روایات ہیں۔